بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میری نزدیک کوئی دن پسند ہے، کوئی مذہب پسند ہے تو فقط مذہب اسلام، اور کوئی مذہب پسند نہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے، توجہ اس بات پر چاہیے آپ کی، کہ جو چیز پسند ہوتی ہے، جو چیز پسند ہوتی ہے اس کا عمل کرنے والا بھی پسند ہوتا ہے۔ جو کام اگر پسند آ جائے ہمیں کہ ہاں فلاں وہ کام ہے جو مجھے پسند ہے، اگر وہ کام ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار کرتا ہے تو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بندہ اس لیے محبت کا فدا بن جاتا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو مجھے پسند ہے۔ اب رب فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو فقط مذہب اسلام ہے۔ جب مذہب اسلام اللہ کو پسند ہے تو مذہب اسلام کے صدقے میں اللہ کو مسلمان بھی پسند ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے جو مذہب اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو کوئی چیز پسند نہ ہو تو اس پر عمل کرنے والا بھی پسند نہیں آتا ہے۔ فقط اللہ کو مذہب اسلام پسند، اور مذہب اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان پسند، اور مذہب اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہیں پوری دنیا میں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان مذاہب پر عمل کرنے والے بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنائے گا، اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی مذہب اپنائے گا تو رب فرماتا ہے اس کا مذہب اپنانا میری بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنائے گا، اس کا اپنانا میری بارگاہ میں قبول نہ ہوگا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن بہت بھاری نقصان اٹھائے گا۔ وہ جو اسلام کو چھوڑ دے گا وہ قیامت میں بہت بھاری نقصان اٹھائے گا۔ فقط اللہ کو پسند کوئی دین ہے تو مذہب اسلام ہے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے چھٹے پارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب ارشاد فرماتا ہے حبیب آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور حبیب ہم نے تمہیں دین اسلام دیا، دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے، دین اسلام سے اللہ راضی۔ یہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے بہت آسان ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، ایک فطری قانون ہے۔ کسی مذہب میں اتنا اپنے ماننے والے کو فائدہ نہ دیا جو مذہب اسلام نے اپنے ماننے والے کو فائدہ دیا ہے۔ آپ بھی عقل رکھتے ہیں، دماغ آپ کے پاس بھی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کبھی دیکھیے گا، سرچ کیجئے گا، دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا اور مذہب میں کسی بات پر سختی ہے، کسی بات میں بہت زیادہ چھوٹ ہے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ یہ دونوں افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے۔ یعنی ہمارا مذہب اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس مذہب میں نہ ضرورت سے زیادہ سختی ہے نہ ضرورت سے زیادہ ڈھیل ہے۔ یہ مذہب ایسا فطرت والا قانون ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بہت ہی آسان ہے، اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو ہم آسانی کے ساتھ مذہب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے یہ دستور بنا دیا مولانا دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، دین پہ ہم سے چلا نہیں جاتا، دین بہت مشکل ہے۔ دین پر چلنا آج مشکل تھا یا کربلا کے میدان میں چلنا مشکل تھا؟ دین پر چلنا آج مشکل تھا یا بدر کے میدان میں جو صحابہ کرام نے اپنی جان کو قربان کر کے دین کو بچایا تھا اس وقت دین پہ چلنا مشکل تھا یا آج دین پہ چلنا مشکل ہے؟ اس وقت تعداد کم تھی لیکن پھر بھی دین آباد تھا، لوگ کم تھے لیکن دل کے اندر جو ایمان تھا وہ مضبوط تھا۔ آج ہم اتنے کثیر تعداد میں ہیں، ہمارا مذہب اسلام پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت ہی مشکل ہے، دین ہمارا مذہب بہت ہی آسان ہے۔ اور کتنا آسان کہ ابھی ہم مذہب اسلام کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ مذہب اسلام اتنا آسان مذہب، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو۔ دیکھیے گا میں بات کہاں سے کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ مذہب اسلام کتنا آسان، رب نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو۔ کچھ لوگوں کی بیماری آ گئی، کہا مالک ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، حکم آیا بیٹھ کے پڑھو۔ کہا مالک بیٹھا بھی نہیں جاتا، حکم آیا لیٹ کے پڑھو، اشارے سے بھی پڑھو لیکن نماز پڑھو۔ یا تو کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو ضرور۔ پھر حکم آیا روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو رمضان کے روزے رکھو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ رب کا حکم آیا روزہ رکھو، لوگ بیمار ہو گئے، جسموں میں طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، حکم آیا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ میں سفر میں ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا، اسلام کا حکم آیا کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لینا۔ جو ضعیف العمر لوگ تھے، بوڑھے انسان تھے، انہوں نے کہا میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اسلام نے کہا کوئی بات نہیں فدیہ دے دینا، ہم تمہارا روزہ قبول کر لیں گے۔ حج کو دیکھیں، رب نے ارشاد فرمایا حج ادا کرو، استطاعت ہے تو حج ادا کرو۔ کسی نے کہا میرے پاس استطاعت تو ہے، مال تو ہے، لیکن جسمانی اعتبار سے میں مضبوط نہیں، حج کے ارکان کو میں ادا نہیں کر سکتا۔ مال تو میرے پاس ہے لیکن جسم میرا اتنا کمزور ہے کہ میں حج ادا نہیں کر سکتا۔ اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، اپنا پیسہ لگا کر کسی غریب کو حج کر کے حج بدل کراؤ۔ کتنا آسان مذہب ہے۔ کبھی ہم نے زکوٰۃ کو دیکھا، کبھی زکوٰۃ پر ہم نے غور کیا کہ ہمارا مذہب کتنا آسان ہے۔ صرف 2.5% مانگا، وہ بھی کل مال سے نہیں، ضرورت کے مال سے نہیں مانگا۔ کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کر زکوٰۃ کے نصاب کو سوچئے گا کہ اللہ نے جو ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، اگر اللہ ہمیں سارا پورا جتنا مال ہے، جتنا ہمارے پاس ہے، دکان مکان جتنا مال ہے، اگر سب ملا کر بھی اللہ حکم دیتا کہ سب ملا کر 2.5% نکالو تب بھی آسان تھا، لیکن رب نے یہ حکم نہیں دیا۔ رب نے فرمایا جو ضرورت کا ہے وہ رکھ لے، جو تیری ضرورت کا ہے، دکان ضرورت کی ہے رکھ لے،
مکان ضرورت کا ہے رکھ لے، جو ضرورت کا ہے وہ رکھ لے، اور حاجت اصلیہ کے علاوہ جتنا تیرے پاس مال ہے اس میں سے 2.5% نکال، اس میں سے 2.5% نکالا۔ آج مان لو مال ہے میرے پاس، ابھی میرے پاس پیسہ موجود ہے، 4-5 مہینے کے بعد پیسہ ختم ہوا، رب کا حکم آیا، اسلام کا حکم آیا، اب تیرے اوپر زکوٰۃ ضروری بھی نہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ مال ہو اور اس پر بھی 1 سال گزر جائے تب ہماری راہ میں 2.5% دینا، ورنہ مت دینا۔ مذہب اسلام کتنا آسان ہے، اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہے کہ ہم نے دین کو یہ سمجھ لیا کہ دین بہت مشکل ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، مذہب اسلام مشکل نہیں ہے، ہم جس رواج پر چل رہے ہیں وہ رواج مشکل ہے۔ شادی کا حکم دیا، نکاح کرو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اپنی پسند کے مطابق نکاح کرو۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ کیسے نکاح کیا جائے؟ ایجاب و قبول ہو گیا، لڑکی نے اجازت دے دی، لڑکے نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ لیکن ہم رواجوں میں اتنے گم ہو گئے کہ نکاح کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ مذہب اسلام تو آسان ہے، اسلام آسان ہے، ہم ایسے رواجوں میں ملوث ہو گئے کہ ان رواجوں کی وجہ سے ہمیں دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ اے مسلمانوں، ہم آئے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جو بچہ یا جو بچی جو بھی پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں، کہیں بھی وہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی پیدا ہوتا ہو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بیٹا بھی یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہوتے ہیں تو بیٹا بھی نصرانی ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا آسان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا آسان، مذہب اسلام پر عمل کرنا آسان۔ ہم مسلمان کے گھر میں آسانی کے ساتھ پیدا تو ہو گئے، لیکن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا مشکل ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا مشکل ہے۔ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنا ایمان بچاؤ۔ آج ہم نے مذہب اسلام کو جو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، کل تک کا ہمارا وہ مذہب اسلام تھا کہ مذہب اسلام کے لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، صرف دنیا دنیا دنیا۔ یاد رکھنا، اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اللہ دنیا تو دے گا، دین نہیں دے گا۔ دنیا کے پیچھے بھاگے اللہ دنیا دے گا، دین نہیں دے گا، اور اگر تم نے دین کو اختیار کیا تو دین کے صدقے میں اللہ تمہیں دنیا بھی عطا فرمائے گا۔ اور لوگوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں، ان مالدار صحابہ کرام کو دیکھیں جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، جہاں بھی بھاگے تو سرکار کے پیچھے پیچھے بھاگیں۔ مذہب اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے، مذہب اسلام کو تقویت دلانے کے لیے ان صحابہ کرام نے کبھی بھی اپنے مال کی پرواہ نہ کی۔ اسلام نے جان مانگی، جان دے دی، اسلام نے مال مانگا، ان صحابہ نے مال دے دیا، کبھی اپنی مال کی پرواہ نہ کی، مذہب اسلام کے ساتھ چلتے رہے، سرکار کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ دین کے صدقے میں اللہ نے دنیا عطا فرمائی۔ اور جب اللہ کسی کو دنیا دیتا ہے تو پھر دین نہیں دیتا۔ وہ دیکھ لو ابو جہل کو، دیکھ لو عتبہ شیبہ کو، دیکھ لو یزید کو، جس کو اللہ دنیا دیتا ہے اسے دین نہیں دیتا، اور جسے اللہ تعالیٰ دین دیتا ہے تو دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم صرف دنیا کے دل دادا نہ بنیں، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، بس دنیا دنیا یہ آج ہمارے اندر ہے، ہمیں صرف دنیا چاہیے۔ کسی سے کہو بھی کہ بھائی مذہب ہے ہمارا، مذہب اسلام ہے، اس کے قانون پر عمل کرو، مولانا کیا مذہب، بس ابھی تو دنیا آنی چاہیے۔ یہ دنیا آتی ہے تو پھر تباہ و برباد بھی کرتی ہے، ذلیل و رسوا بھی کرتی ہے۔ اس لیے صرف دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دین کے پیچھے جاؤ۔ اور جب بندہ دین کے پیچھے، ہم اور آپ تو دین کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکتے، دین کے لیے ہم اپنا وقت نہیں نکال سکتے۔ صحابہ کرام نے اسی دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا تھا۔ یہ آج ہمیں مذہب اسلام سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تیار بریانی ملی ہے، مذہب اسلام ہمیں تیار ملا ہے، کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑی، اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
ان صحابہ کرام سے پوچھو کہ مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے انہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. پوچھو کبھی حضرت بلال حبشی سے کہ بھاری پتھر کے نیچے اپنی جان کو رکھنا کتنا بھاری تھا. تپش کی جگہ پر اتنی تپش کہ اگر وہاں گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ بھی جل کر کباب بن جائے. ایسی جگہ پر اپنا جسم لگ کر رکھ سو جانا اور اس کی امیہ بن خلف کے کوڑے کھانا, اتنی تکلیفیں برداشت کرنا, سب کچھ برداشت کیا حضرت بلال نے. لیکن بلال ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد کہتے ہیں اے امیہ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے, میرے جسم کے تو جتنے ٹکڑے کرے گا ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی. تو میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے لیکن اس دل کے اندر جو مذہب اسلام کی محبت ہے, دین کی محبت ہے, اسے نہیں نکال سکتا. ان صحابہ کرام نے کبھی نہ اپنا مال دیکھا ہے نہ کبھی اپنی جان دیکھی ہے. سب کچھ قربان کر کے آج ہم تک اسلام پہنچایا ہے. اگر اس دین اسلام کے لیے ہم اپنی جان کو قربان نہیں کر سکتے تو نہ کریں, کم سے کم مذہب اسلام کی پابندی تو کریں, مذہب کے قانون پر عمل تو کریں. مذہب اسلام کے لیے صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی. حضرت عمر بن جموح یہ صحابی ہیں. کیسے صحابی ہیں؟ پاؤں سے معذور ہیں. حضرت عمر بن جموح پاؤں سے معذور. سرکار ابرقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ چلو آج اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے, جنگ کرنے جانا ہے. حضرت عمر بن جموح اپنے 4 نوجوان لڑکے کو لے کر آ گئے بارگاہ رسالت میں اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میری کل کمائی یہ 4 لڑکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کل کمائی یہ 4 لڑکے ہیں, لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ, اس سے آپ جنگ میں لے جائیں. اگر شہید ہو گئے تو بھی اللہ مجھے بڑا مقام دے گا اور اگر یہ غازی بن کر آئے تو بھی مجھے اللہ بڑا مقام عطا فرمائے گا. اسلام کے نام پر میرے 4 بیٹوں کو, ہم ایک بیٹا نہیں دیتے دین کے لیے, 4 بیٹے ہوتے ہیں. 4 بیٹوں میں سے اگر کہا جائے کہ ایک بیٹے کو عالم بناؤ, مولانا میرا بیٹا عالم بنے گا تو کھائے گا کیا؟ اور لوگوں کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں, مولانا کھاتے بہت ہیں. اور کہو اگر تمہارے بیٹے کو عالم بناؤ, مولانا میرا بیٹا عالم بنے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ آج ہمارے 5 لڑکے 4 لڑکے ہوتے ہیں, ایک دین کے لیے ہم وقف نہیں کر سکتے, ایک اسے عالم نہیں بنا سکتے. لیکن وہ حضرت عمر بن جموح پاؤں سے معذور ہے, سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کل کمائی یا 4 لڑکے ہیں اور کچھ نہیں میرے پاس. یا رسول اللہ 4 کے 4 آپ قبول کر لیجئے, اللہ اس پر بھی مجھے بڑا مقام عطا فرمائے گا. سرکار ابرقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تیرے 4 بیٹوں کو میں نے قبول کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن جموح بھی تلوار لٹکا کر آ گئے, ہاتھ میں اسلحہ لے کر آ گئے. سرکار ابرقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیرے 4 بیٹے تو میں نے قبول کر لیے, اب تو کس لیے آیا ہے؟ یہ تلوار لٹکا کر اسلحہ لٹکا کر تو کس لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن جموح نے جو جواب دیا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا عمر تیرے 4 بیٹے کو تو قبول کر لیا ہے, اب تو کس لیے آیا ہے؟ یہ اسلحہ اور تلوار لٹکا کر تو کیوں آیا ہے؟ حضرت عمر بن جموح نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ کیا پاؤں سے معذور جنت میں نہیں جائے گا؟ جو پاؤں سے معذور ہے کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پاؤں سے جو معذور ہے وہ بھی جنت جائے گا. تو حضرت عمر بن جموح نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹے جنت میں بعد میں جائیں گے, پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں. میں اپنی جان کو قربان کر کے, اسلام کو بچا کے, اپنی جان قربان کر کے اپنی اولاد سے پہلے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. یہ تھے صحابہ کرام جو پاؤں سے معذور ہے. ان پر ضروری نہیں تھی کہ وہ جنگ کرتے, لیکن وہ جذبہ تھا, وہ ایمان تھا, انہوں نے دین کو اختیار کیا تھا. اور جب دین کو اختیار کیا تھا تو دین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بڑا مقام بھی عطا فرمایا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دین عطا فرماتا ہے, میں نے پہلے بتایا جب دین عطا فرماتا ہے تو دین کے صدقے میں دنیا بھی دیتا ہے. صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دین سے محروم, اور جو دین کے پیچھے جاتا ہے دین کے صدقے میں اللہ دنیا بھی عطا فرماتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادہم کا. کون ہے یہ؟ وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں, امیر ترین انسان ہے, بادشاہ ہیں, سمجھ لیجیے کتنے بڑے مالدار ہوں گے, کتنا اللہ نے نوازا ہوگا. وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں. شاہی محل میں اپنے کمرے کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. شاہی تخت بچھا ہوا ہے, شاہی محل ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں. اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوچا کہ میں بادشاہ اور یہ شاہی محل,
شاہی محل کی چھت کے اوپر کوئی دوڑے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ بستر سے اٹھے، تخت سے اٹھے، کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھولنے کے بعد اوپر آواز دی، کون ہے؟ کوئی انسان ہے یا جنات ہے؟ کون ہے جو میرے شاہی محل کے تخت پر، شاہی محل کی چھت پر دوڑ رہا ہے؟ آواز آئی اوپر سے کہ ہم انسان ہے اور تمہارے شاہی محل پہ کھڑے ہو کر اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاہی محل پہ کھڑے ہو کر، چھت پہ کھڑے ہو کر اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے آواز دی، اے اللہ کے بندے تھوڑی سی عقل تو رکھ، اللہ نے تجھے اگر عقل سے نوازا ہے تو تھوڑا تو سوچ، شاہی محل کی چھت پر تجھے اونٹ کہاں سے ملے گا؟ شاہی محل کی چھت پہ کھڑے ہو کر اونٹ تجھے کہاں سے ملے گا؟ وہاں سے آواز آئی، اے سلطان ابراہیم، اگر شاہی محل کے چھت پہ کھڑے ہو کر اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی تخت پہ بیٹھ کے خدا بھی نہیں مل سکتا۔ شاہی محل کے چھت پہ کھڑے ہو کر اگر اونٹ نہیں مل سکتا تو شاہی تخت پر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حضرت ابراہیم بن ادم کی دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا بات تو صحیح ہے کہ میں شاہی تخت پر بیٹھوں اور مجھے خدا ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کی دنیا بدلی، جتنی سلطنت تھی سب کو خیر آباد کر دیا، کہا کچھ نہیں چاہیے۔ عبادت، ریاضت اور مجاہدے میں لگ گئے، اور اتنی عبادت اور اتنی ریاضت اور مجاہدے کیے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم بن ادم جسم کے بادشاہ تھے۔ پہلے حضرت ابراہیم جسم کے بادشاہ تھے۔ جب آپ نے عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اتنا راضی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسموں کا بھی بادشاہ بنایا، دلوں کا بھی بادشاہ بنایا، دلوں پر بھی آپ کی حکومت، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بھی ان سے جا کے ملتا ہے۔ غریب نواز بھی جن سے مرید ہیں، ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم بن ادم کی ذات سے ملتا ہے۔ اور یہی حضرت ابراہیم بن ادم ہے، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، ساری سلطنت کو ٹھکرا دیا، کچھ نہیں، اب مجھے فقط اللہ کی رضا چاہیے، اب فقط مجھے اللہ چاہیے، سب کچھ خیر آباد کہہ کے حضرت ابراہیم بن ادم نے عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اور اتنا راضی، دین اسلام پر اتنے مضبوط بنے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم دریا کنارے اپنی گدڑی لے کر سل رہے تھے۔ گدڑی پھٹ گئی تھی، آپ اسے سوئی سے سل رہے تھے۔ پہلے جب آپ بادشاہ تھے، اس ٹائم کا جو وزیر تھا وہ وزیر وہاں سے گزرا، وزیر نے دیکھا کہ پہلے کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم بیٹھے ہیں، وہ قریب آیا، اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد وزیر نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم سوئی ہاتھ میں لے کر اپنی گدڑی کو سل رہے ہیں۔ وزیر نے تانا دیا، کہا حضرت یہ دنیا اچھی ہے یا وہ والی دنیا اچھی تھی؟ آپ بادشاہ تھے، بادشاہ حکم کرتے تھے، ہم لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج آپ دریا کنارے بیٹھ کر اپنی گدڑی کو اپنے ہاتھ سے سل رہے ہیں، بتائیے یہ والی دنیا اچھی ہے یا وہ والی دنیا اچھی تھی؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہ دیا، سوئی ہاتھ میں تھی، اسے دریا میں پھینک دیا، سوئی کو دریا میں پھینک دیا۔ جیسے سوئی دریا میں پھینکی تو وزیر پوچھنے لگا، حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھ ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی میں دریا سے سوئی مانگوں گا، سوئی میری واپس باہر آئے گی، میں مانگوں گا اپنی سوئی کو، سوئی واپس باہر آئے گی۔ وہ وزیر دل میں سوچنے لگا کہ بابا سٹیا گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، دریا کے اندر سوئی ڈالو اور سوئی واپس باہر آ جائے۔ وزیر نے کہا، حضرت اب آپ کا دماغ بوڑھے ہو چکے ہیں، دماغ خراب ہو چکا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے دریا کنارے کھڑے ہو کر کہا، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے آپ نے اتنا کہا، پورے دریا میں جتنی مچھلیاں تھیں ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی، سونے کی سوئی لے کر ساری مچھلیاں باہر آ گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے ارشاد فرمایا، وزیر دیکھ لے میری یہ دنیا اچھی ہے یا وہ والی دنیا اچھی تھی؟ کہا اس وقت لوگ میری باتیں مانا کرتے تھے، انسان میری باتیں مانا کرتے تھے، جب میں اللہ کی بات ماننے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ انسان تو انسان، جانور بھی میری بات مانتا نظر آتا ہے۔ یہ دین پر عمل کرنے والے، اگر ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، مذہب اسلام کی حقانیت کو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، دنیا 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 نہ کریں۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت مکھی کے پر جتنی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہوتی، اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا کی قیمت، آج ہم جو دنیا دنیا کر رہے ہیں کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، سرکار فرماتے ہیں مکھی کے پر جتنی بھی اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔
مکھی کے پر جتنی بھی اگر حیثیت ہوتی دنیا کی تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ اور پھر سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو بنایا، اور ساری مخلوقات بنانے کے بعد اللہ کو جو مخلوق سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا تو ہے، لیکن یہ مخلوق بنانے کے بعد، دنیا بنانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی ناپسند مخلوق ہے تو وہ دنیا ہے۔ پھر سرکار فرماتے اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اللہ اس دنیا کی طرف کبھی نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ دنیا ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو دین کے پیچھے آتے ہیں، دین ایسا کامل مذہب ہے، ایسا دستور حیات ہے جو ہمیں یہاں بھی آباد کر سکتا ہے، وہاں بھی آباد کر سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے، اچانک ایک جگہ پہنچے تو کیا دیکھا، وہاں کچھ لوگ ہیں جو سونا بنانا سکھاتے ہیں، کیمیا گر ہے، سونا بنانا سکھاتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسا ہو جائے نا سونا بنانے والا تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں، کچھ نہیں چاہیے، بس سونا بنانا سیکھنا ہے، بس ہم امیر ترین انسان بن جائے۔ آپ کے ساتھی جتنے تھے سب نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو کیمیا گر ہے، سونا بنانا سکھاتا ہے، سارے لوگ رک گئے وہیں پر، کہا جاؤ تمہیں جہاں جانا ہے، ہم تو یہ فارمولہ سیکھیں گے کہ سونا کس طرح بنتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے سارے دوستوں کو چھوڑا اور سفر کرتے کرتے اپنے پیر و مرشد بابا فرید کی بارگاہ میں آ گئے۔ بابا فرید کی بارگاہ میں آپ صحبت میں بیٹھنے لگے۔ چند دنوں کے بعد آپ کے وہی دوست سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا اے نظام الدین تم تو چلے گئے، ہم نے وہ فارمولہ سیکھ لیا، دیکھو ہم سونے کے بسکٹ بنا کر آئے ہیں، ہم نے وہ کام سیکھا ہے، ہمارے پاس سونا آ گیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دل سوچا، سننے کے بعد تھوڑا سا دل کے اندر رنج و افسوس ہوا، اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور جا کر کہا حضور یہ والا معاملہ ہوا ہے، میرے دوست تو کیمیا گر کے پاس گئے تھے، سونا بنانا سیکھ کر آئے ہیں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ابھی اتنا کہے تھے کہ آپ کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا نظام مجھے استنجا کرنا ہے، جاؤ ڈھیلا لے کر آؤ، استنجا کرنا ہے، جاؤ ڈھیلا لے کر آؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باہر آئے خانقاہ سے، جیسے ہی ڈھیلے کو اٹھایا تو کیا دیکھا تھا، وہ مٹی کا، جیسے اپنے ہاتھ میں لیا وہ سونا بن گیا۔ اسے چھوڑا، آپ نے دوسرا ڈھیلا اٹھایا وہ بھی سونا کا بن گیا، تیسرا اٹھایا وہ بھی سونے کا بن گیا۔ آپ تھک گئے، جو بھی میں مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا ہوں ہاتھ میں آتے ہی سونے کا بن جاتا ہے۔ آپ آ گئے واپس خانقاہ میں اور آ کر کہا حضرت کیا بات ہے، میں جہاں بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے، کیا کروں؟ حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا بیٹا نظام اب بھی تم نہیں سمجھے، اتنے دنوں کی مشقت کے بعد ان کو سونے کا ایک بسکٹ ملا اور تم میری صحبت میں بیٹھتے رہے، اللہ نے تمہیں ہی کیمیا گر بنا دیا۔ میری صحبت نے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ تم جہاں جہاں ہاتھ لگاتے جاؤ گے اللہ اس چیز کو سونا بناتا جائے گا۔ یہ دین ہے، دین پر عمل کرنے والے کو اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صاحبو دین پر عمل کرو، دین کو اختیار کرو۔ مذہب اسلام اتنا پاکیزہ مذہب، دین اسلام کے ماننے والے بھی پاکیزہ، اور یہی دین مذہب ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم نے تمہیں امت وسط عطا فرمائی ہے، وہ پیاری امت۔ ہم مذہب ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کبھی نہیں سوچیے گا کہ ہم ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس وہ سرکار کے صدقے میں ہیں۔ ہم جو سرکار کے امتی ہیں اس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ جانتے ہیں قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ فقط سرکار کے صدقے میں۔ قیامت کا حشر یہ ہوگا کہ قیامت میں کل 120 صفحے لگے گی، اولین سے لے کر آخرین تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک جتنے انسان ہیں اللہ سب کو جمع کرے گا تو کل 120 صفحے لگے گی۔ کل کتنی لگے گی؟ 120، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے امت مصطفیٰ کی ہوگی۔ ان 120 صفوں میں سے 80 صف امت مصطفیٰ کی، اور وہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے۔ امت مصطفیٰ سب سے آگے کھڑی ہوگی۔ یہ امت آنے میں سب سے بعد ہے، سب سے آخر میں ہے،
لیکن سرکار فرماتے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا حبیب تمہاری امت کو ہم نے سب سے آخر میں بھیجا تو ہے، جنت میں سب سے پہلے بھیجیں گے۔ یہ امت ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام دین ہے۔ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، مذہب اسلام پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مذہب اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں رہ کر اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، دنیا میں رہ کر اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو خود بھی تیرتی ہے، دوسروں کو بھی تیراتی ہے۔ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خود بھی تیرتی ہے، دوسروں کو بھی تیراتی ہے۔ اور کشتی میں اگر پانی آ جائے، کشتی جب تک پانی میں ہو تو چلتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو خود بھی ڈوبتی ہے، ساتھ والوں کو بھی ڈوباتی ہے۔ ہم دنیا میں رہیں، ہم دنیا میں رہے، دنیا ہمارے اندر نہ رہنے پائے۔ ہم دنیا میں تو رہے، دنیا ہمارے اندر نہ رہنے پائے۔ دنیا اگر ہمارے اندر آ گئی تو سب کچھ تباہ و برباد۔ اور اگر ہم دنیا میں رہ کر اپنے دین کو مضبوط کریں گے، دنیا میں رہ کر سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، دنیا میں رہ کر اسلام کے احکام پر عمل کریں گے، دنیا میں رہ کر مذہب اسلام پر عمل کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کرم فرمائے گا کہ یہاں بھی آباد وہاں بھی آباد۔ اس لیے دنیا میں تو رہو، دنیا میں رہ کر اپنے دین کو مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک صحابی اکرم قریشی اور امینہ بی بی، یہ دونوں بیمار ہیں، دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔